اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے وہ کتاب آئی یعنی قرآن جو اس تورات کی تصدیق بھی کرتی ہے جو پہلے سے ان کے پاس ہے، تو ان کا طرز عمل دیکھو، باوجود یہ کہ یہ خود شروع میں کافروں یعنی بت پرستوں کے خلاف اس کتاب کے حوالے سے اللہ سے فتح کی دعائیں مانگا کرتے تھے، مگر جب وہ چیزیں ان کے پاس آ گئیں جیسے انہوں نے پہچان بھی لیا تو اس کا انکار کر بیٹھے۔ بس پھٹکار ہے اللہ کی ایسے کافروں پر۔ جب یہودی کی بت پرستوں سے جنگ ہوتی یا بحث و مباحثہ ہوتا تو وہ یہ دعائیں مانگا کرتے تھے، یا اللہ آپ نے تورات میں جس آخری نبی کی خبر دی ہے اسے جلد بھیج دیجیے تاکہ ہم ان کے ساتھ مل کر بت پرستوں پر فتح حاصل کریں۔ مگر جب وہ نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو وہ حسد میں مبتلا ہو گئے کہ انہیں بنی اسرائیل کے بجائے بنی اسماعیل میں کیوں بھیجا گیا۔ چنانچہ یہ جان لینے کے باوجود کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ساری علامتیں صادق آتی ہیں جو تورات میں بنی آخر الزمان کے بیان کی گئی ہیں، انہوں نے آپ کو ماننے سے انکار کر دیا۔ بری ہے وہ قسمت جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا ہے کہ یہ اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب کا صرف اس جلن کی بنا پر انکار کر رہے ہیں کہ اللہ اپنے فضل کا کوئی حصہ یعنی وہی اپنے بندوں میں سے جس پر چاہ رہا ہے کیوں اتار رہا ہے۔ چنانچہ یہ اپنی اس جلن کی وجہ سے غضب لے کر لوٹے ہیں، اور کافر لوگ ذلت آمیز سزا کے مستحق ہیں۔ یعنی یہ غضب کے مستحق تو وہ اپنے کفر کی وجہ سے تھے، دوسرا غضب ان پر حسد اور ضد کی وجہ سے ہوا۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو کلام اتارا ہے اس پر ایمان لے آؤ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اسی کلام پر ایمان رکھیں گے جو ہم پر نازل کیا گیا یعنی تورات، اور وہ اس کے سوا دوسری آسمانی کتابوں کا انکار کرتے ہیں حالانکہ وہ بھی حق ہیں، اور جو کتاب ان کے پاس ہے وہ اس کی تصدیق بھی کرتی ہے۔ اے پیغمبر تم ان سے کہو کہ اگر تم واقعی تورات پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ کے نبیوں کو پہلے زمانے میں کیوں قتل کرتے تھے؟ اور خود موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے، پھر تم نے ان کے پیٹھ پیچھے یہ ستم ڈھایا کہ گائے کے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا اور تمہارے اوپر طور کو بلند کر دیا اور یہ کہا کہ جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے اس کو مضبوطی سے تھامو، اور جو کچھ کہا جائے اسے ہوش سے سنو۔ کہنے لگے ہم نے پہلے بھی سن لیا تھا مگر عمل نہیں کیا تھا، اب بھی ایسا ہی کریں گے، اور دراصل ان کے کفر کی نحوست سے ان کے دلوں میں بچڑا بسا ہوا تھا۔ آپ ان سے کہیے کہ اگر تم مومن ہو تو کتنی بری ہیں وہ باتیں جو تمہارا ایمان تمہیں تلقین کر رہا ہے۔ آپ ان سے کہیے کہ اگر اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر تمام انسانوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے ہی لیے مخصوص ہے جیسا کہ تمہارا کہنا ہے تو موت کی تمنا تو کر کے دکھاؤ اگر واقعی سچے ہو۔ اور ہم بتائی دیتے ہیں انہوں نے اپنے جو کرتوت آگے بھیج رکھے ہیں ان کی وجہ سے یہ کبھی ایسی تمنا نہیں کریں گے، اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ یہ بھی قرآن کریم کی طرف سے ایک چیلنج تھا جیسے قبول کر لینا ان کے لیے کچھ بھی مشکل نہ تھا، وہ بآسانی کم از کم زبان سے اعلیٰ الاعلان موت کی تمنا کر کے دکھا سکتے تھے، لیکن چونکہ وہ جانتے تھے کہ خدائی چیلنج ہے اس لیے ایسی تمنا کا اظہار انہیں فوراً قبر میں بھیج دے گا، اس لیے کسی نے ایسی جرت نہیں کی۔ بلکہ یقیناً تم ان لوگوں کو پاؤ گے کہ انہیں زندہ رہنے کی حرص دوسرے تمام انسانوں سے زیادہ ہے، یہاں تک کہ مشرکین سے بھی زیادہ۔ ان میں کا ایک ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ 1000 سال عمر پائے، حالانکہ کسی کی بڑی عمر پا لینا اسے عذاب سے دور نہیں کر سکتا، اور یہ جو عمل بھی کرتے ہیں اللہ اسے اچھی طرح دیکھ رہا ہے۔ اے پیغمبر کہہ دو کہ اگر کوئی شخص جبرائیل کا دشمن ہے تو ہوا کرے، انہوں نے تو یہ کلام اللہ کی اجازت سے تمہارے دل پر اتارا ہے جو اپنے سے پہلے کی کتابوں کی تصدیق کر رہا ہے،
اور ایمان والوں کے لیے مجسم ہدایت اور خوشخبری ہے۔ بعض یہودیوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ آپ کے پاس جبرائیل وحی لاتے ہیں، وہ چونکہ ہمارے لیے بڑی سخت احکام لایا کرتے تھے اس لیے ہم انہیں اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی اور فرشتہ وحی لا رہا ہو تو ہم کچھ اور کر سکتے تھے۔ یہ آیت اس کے جواب میں نازل ہوئی ہے اور جواب کا حاصل یہ ہے جبرائیل تو محض پیغام پہنچانے والا تھا، جو کچھ لاتے ہیں اللہ کے حکم سے لاتے ہیں، لہٰذا نہ ان کی دشمنی کی کوئی معقول وجہ ہے اور نہ اس کی وجہ سے اللہ کے کلام کو رد کرنے کا کوئی معنی ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ کا، اس کے فرشتوں اور رسولوں کا اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہے تو وہ سن رکھے کہ اللہ کافروں کا دشمن ہے۔ اور بے شک ہم نے آپ پر ایسی آیتیں اتاری ہیں جو حق کو اشارہ کرنے والی ہیں، اور ان کا انکار وہی لوگ کرتے ہیں جو نافرمان ہیں۔ یہ آخر کیا معاملہ ہے کہ ان لوگوں نے جب کوئی عہد کیا ان کے ایک گروہ نے اسے ہمیشہ توڑ پھینکا، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ ایمان لاتے ہی نہیں۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول آئے جو اس تورات کی تصدیق کر رہے تھے جو ان کے پاس ہے، تو اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب تورات و اس طرح پشے پشت ڈال دیا گویا وہ کچھ جانتے ہی نہ تھے، اور اس میں بنی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا ہدایات دی گئی تھیں۔